بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے صوفیاء کے نظام تربیت کے عنوان پر۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے شریعت، طریقت اور سیاست کا معنی اور مفہوم ذکر کرنے کے بعد شریعت اور طریقت کی مثالیں ذکر کی تھیں۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ شریعت اور طریقت کا باہمی ربط کیا ہے، اور اسی طرح شریعت، طریقت اور سیاست کا باہمی ربط کیا ہے، اور آخر کے اندر جھوٹی طریقت کے حوالے سے بات کی تھی۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے صوفیاء کی تربیت کے روحانی مراحل پر بات کریں گے، اس کے بعد روحانیت کی 3 وسائط ذکر کریں گے، اور آخر میں دور حاضر اور صوفیاء کے نظام تربیت پر بات کریں گے۔ تو آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے صوفیاء کے روحانی مراحل ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ مرحلہ وار سفر کرنے کا نام تصوف ہے، اور اس سفر کو سلوک کہا جاتا ہے، اور جو اس کا مسافر ہوتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، جامد نہیں رہتا۔ تو جو اس راستے کا سالک ہوتا ہے اس کے لیے چند روحانی مراحل ہیں جن سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طلباء کرام، سب سے پہلا مرحلہ تزکیے کا ہے، اور یہ نفس کا سفر ہے، اور اس سفر کے اندر جو حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں وہ روحانی خصلتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حیوانی خصلتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت اور دہشت گردی وغیرہ۔ لیکن جب سالک کا تزکیہ نفس ہوتا ہے تو اس کے اندر روحانی خصلتیں آ جاتی ہیں، آپس کے اندر پیار و محبت اور برداشت کے رویے جنم لیتے ہیں۔ گویا کہ تصوف کے سفر کا پہلا مرحلہ امن ہی سے ہوتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس کے بعد دوسرا مرحلہ تصفیے کا آتا ہے، اور یہ دل کا سفر ہے۔ اس کے اندر دل صاف ہو جاتا ہے، اور دنیاوی افکار اور رنج و غم سے انسان کو آزادی مل جاتی ہے۔ طلباء کرام، سالک کے لیے تیسرا مرحلہ تخلیے کا ہوتا ہے، اور تخلیے یہ باطن کے سفر کا نام ہے۔ اس سفر کے اندر انسان غیر اللہ کو دل سے نکال دیتا ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ ہر خواہش سے دل کو پاک کر لیتا ہے، اور اس سفر کے اندر وہ دل کو خلوت کدہ بنا دیتا ہے، اور بزبان حال وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ عزیز طلباء کرام، روحانی سفر کے سالک کے لیے تیسرا مرحلہ تحلیہ کا ہے، اور تحلیہ کے اندر انسانی اوصاف سے نکل کر وہ ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس پر رب کی صفات کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو تحلیہ کہتے ہیں، اور تحلیہ یہ حلیہ سے نکلا ہے، اور حلیہ کا معنی ہے زیور، اور جب دلہن کو زیور پہنایا جاتا ہے تو وہ چمکنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح جب رب کے اوصاف کا رنگ صوفی پر چڑھتا ہے تو اس کا باطن چمکنے لگتا ہے۔ جس بندے کا باطن صاف ہو تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صوفی پیار و محبت کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ طلباء کرام، سالک تحلیہ کا مرحلہ پار کرنے کے بعد تجلیے کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس مرحلے کے اندر اس کے دل اور باطن پر انوار اور تجلیات کا ورود ہوتا ہے، اور وہ فرش پر رہ کر عرش پر رہتا ہے، یعنی اس کے دل پر تجلیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد صوفی چھٹے مرحلے یعنی التدلی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس مرحلے کے اندر اس کو مقام عروج حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو دنا فتدلی کا فیض ملتا ہے۔
طلباء کرام، اس کے بعد 7واں مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو التدنی بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو تدانی بھی کہا ہے۔ اس مرحلہ کے اندر صوفی کو مقربیت کامل حاصل ہوتی ہے اور اس کو قاب قوسین او ادنیٰ کا فیض مل جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس کے بعد سالک 8ویں مرحلے یعنی الترقی میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کے اندر ہر لمحہ اس کا حال اور مقام تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، بلکہ قرب الہی، عشق الہی، محبت الہی، اطاعت اور معرفت الہی میں ہر لمحہ اس کا مقام اور حال تبدیل ہوتا رہتا ہے اور وہ ترقی پذیر رہتا ہے۔ طلباء کرام، الترقی کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد سالک التلقی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس مرحلہ کے اندر وہ براہ راست اپنے رب سے سنتا ہے، اس کی عطا، کشف اور الہامات حاصل کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے اور اس کے دل سے بھی حق نکلتا ہے۔ طلباء کرام، یہ 9 مراحل طے کرنے کے بعد آخری مرحلہ التولی کا آتا ہے، یعنی اس مرحلے کے اندر رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ الغرض مکمل طور پر سالک رب کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس سارے مراحل کے اندر ہمیں کہیں غیظ و غضب نظر نہیں آیا، کہیں پہ غصہ بھی نظر نہیں آیا، نفرت اور سختی نظر نہیں آئی، کہ ان مراحل کے اندر ہر وقت سفر سوئے جمال، سوئے رحمت اور سوئے قربت ہے۔ عزیز طلباء کرام، جو بندہ مولا کے قریب ہوتا ہے، مولا کے قریب ہونے کا لطف حاصل کرتا ہے، تو وہ اوروں کو بھی قریب کرتا ہے۔ جو خود جڑ جاتا ہے وہ ساری مخلوق کو جوڑے رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ طلباء کرام، آئیے اب اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات، جس کا عنوان تھا روحانیت کے 3 وسائط پر مختصر انداز میں بات کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس سارے روحانی سفر کے اندر 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 شریعت، نمبر 2 طریقت، نمبر 3 حقیقت۔ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ زندگی میں اعتدال کا نام شریعت ہے۔ طریقت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس سے انفصال کا نام طریقت ہے۔ اور حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ محبوب سے اتصال کا نام حقیقت ہے۔ الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت یہ رائے حق پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، اور طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، اور حقیقت واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔ طلباء کرام، جب ایک صوفی درجہ بالا روحانی مراحل سے گزرتا ہے اور ان 3 وسائط روحانیت کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو پختگی دیتا ہے، معاملات کو درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو استحکام دیتا ہے، اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے، اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ اس طلباء کرام، جس بندے کی زندگی میں تصوف رچ بس جائے تو اس کی زندگی کا حال تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا مقال یعنی بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور اس کے جو برتاؤ کے طریقے ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ ہم کتب تاریخ کے ایک واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس طلباء کرام، جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تخت و تاراج کر رہی تھیں، قتل و غارت گری کر رہی تھیں اور خون بہا رہی تھیں، تو ایسے حالات کے اندر ایک خراسانی بزرگ تھے، انہوں نے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تگودار خان شکار کر کے واپس آ رہا تھا، جب اپنے دروازے پر ایک خستہ حال بزرگ کو دیکھا، درویش کو دیکھا، تو از راہ تمسخر اس نے درویش سے سوال کیا کہ اے درویش، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ ایسے بیہودہ سوال کو سننے کے بعد آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ تحمل سے کام لیا،
اور بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اگر میں جانثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ اس کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے۔ عزیز طلباء کرام، تگودار خان نے جب یہ غیر متوقع جواب سنا تو بڑا متاثر ہوا اور آپ کو مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا، اور اس بزرگ نے آپ کو تبلیغ کی تو آپ نے در پردہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ عزیز طلباء کرام، تاریخ کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ صوفیاء کا جو بہترین گفتگو کا انداز ہوتا ہے اس سے دلوں کی کایا بھی پلٹ جاتی ہے، اور صوفیاء کرام سختی کے بجائے پیار و محبت کی زبان سے احوال کو تبدیل کرتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ طلباء کرام، آئیے اب اپنے سبق کی تیسری بنیادی بات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا دور حاضر اور صوفیاء کا نظام تربیت۔ عزیز طلباء کرام، آج کے پرفتن حالات میں تعلیمات صوفیاء کی سخت ضرورت ہے، اور صوفیاء کرام جن کی سادگی، مساوات، محبت، عجز و انکساری اور اپنی ذات کی نفی ان کا طریقہ اور ان کی پہچان رہی، صوفیاء کرام جنہوں نے اپنے اخلاق و عادات سے معاشرے کے افراد کی تربیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ امن، رواداری، مساوات، اخوت اور مواخات کے سانچے میں ڈھالا۔ اس طلباء کرام، یہ تمام حضرات علم لدنی کے حامل بھی ہوتے تھے اور اللہ کے مقرب بھی ہوتے تھے۔ اس طلباء کرام، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سمندر میں سیپ کی مثال دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس طرح سیپ رحمت کے قطرے کی خاطر ساری زندگی بے تابی سے گزارتی ہے، حالانکہ سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے اور اس کی حدود کا بھی تعین نہیں ہوتا، لیکن ان سب کے باوجود وہ سیپ ادھر ادھر جانے کے بجائے رحمت کے اس قطرے کے انتظار میں رہتی ہے جس سے اس نے موتی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہی اسی طرح صوفی معرفت کی دنیا حاصل کر کے اس کے ذریعے راحت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ طلباء کرام، صوفیاء کرام اہوزاری کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جتنی اہوزاری کے اندر لگن ہوگی اتنی ہی جلد وہ قبول ہوگی، اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ اہوزاری ہونی چاہیے جس کے اندر بے چینی بھی ہو۔ عزیز طلباء کرام، صوفیاء نے اپنے پیغام میں امن اور پیار، محبت اور اپنے کردار سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، اور اسلام کا تنگ نظری، انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ صوفیاء کرام اپنے کردار سے باطنی پاکیزگی اور پیار و محبت عطا کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، خانقاہوں کے اندر بھی تربیت کا بہترین انتظام ہوتا ہے، معاشرے میں سکون، امن اور رواداری کو فروغ ملتا ہے، لوگ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسلام کی طرف آتے ہیں، تو تعلیمات اولیاء کے فروغ سے معاشرہ جنت کی نظیر بن جاتا ہے۔ صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے زوال پذیر اخلاقی اقدار دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تربیت صوفیاء کے 10 روحانی مراحل ذکر کیے، پھر روحانیت کے 3 وسائط ذکر کیے، اور آخر میں دور حاضر اور صوفیاء کے نظام تربیت پر مختصر انداز میں گفتگو کی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے تصوف کے معترضین اور مؤیدین کا نقطہ نگاہ پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔